نقوی صاحب کا خصوصی انٹرویو کر رہے ہیں۔ منظر نقوی صاحب فائنینشیل ڈیلی کے ایڈیٹر ہیں، رائٹر ہیں، تھنکر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم ان سے بات کریں گے کہ آرٹس کونسل میں انتخابات ہو رہے ہیں، اور یہ انتخابات جو ہیں یہ ایک ایسی ووٹر لسٹ پہ ہو رہے ہیں کہ جس پر جو بڑی متنازع ہے، لوگوں کو اعتراض ہے کہ اس میں صحیح معنوں میں جن کو ممبر ہونا چاہیے تھا، فنکاروں کو، ان کو زیادہ تر ترجیح نہیں دی گئی، بلکہ اس میں مختلف کلاس کے لوگ جو ہیں شامل ہیں فنون لطیفہ کی آڑ میں۔ آج ہم تو ان سے یہی بات کریں گے۔ منظر نقوی صاحب، منظر نقوی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ خود بھی اتنے مصروف رہتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آرٹس کونسل کے سلسلے میں لوگوں کو پہلا اعتراض یہ ہے کہ ووٹر لسٹ جو ہے وہ عیاں کی جائے، نمایاں کی جائے، جس طریقے سے الیکشن کمیشن میں باقاعدہ ووٹر لسٹ آتی ہے، یہ ووٹر لسٹ دکھلاتے نہیں ہیں، اور اس سلسلے میں بڑی اپیلیں بھی کی گئی، اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ اس طرح انتخابات میں تو پھر ظاہر ہے کہ جو موجودہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو دوبارہ جیت جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے بڑے صحیح طرف نشاندہی کی ہے کہ ایک ایسا ہمارا آرٹس اور کلچر کا ادارہ جسے ایک قابل مثال ادارہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ ایک قبضہ گروپ کے ہاتھ لگا ہوا ہے۔ گزشتہ ایک پوری دہائی گزر چکی ہے اور دوسری دہائی کا آغاز ہو چکا ہے کہ باقاعدہ اس ادارے پہ قبضہ ہوا ہے۔ اس قبضے کے لیے سب سے حکومت سندھ بھرپور ان کے ساتھ ہے، اور انتظامیہ ان کے ساتھ ہے، بزنس برادری ان کے ساتھ ہے، سیاستدان ان کے ساتھ ہے، بیوروکریٹس ان کے ساتھ ہیں۔ جن لوگوں کے میں نام لے رہا ہوں یہ سب اس کے آرٹس کونسل کے ممبرز ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آرٹس کونسل کے ممبر جی آرٹ لور ہیں، کس کیٹیگری میں پتہ نہیں کون سی کیٹیگری ہوتی ہے، کوئی لائف ممبر ہیں، اس میں بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، اس میں سوائے فنون لطیفہ سے جن کا تعلق ہے وہ ممبر نہیں ہیں، باقی دوسرے ممبر ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف پہلے پوری دنیا بھر میں صرف یہ پاکستان آرٹس کونسل کراچی میں ہی دیکھا ہے کہ جن کا اس ادارے سے تعلق نہیں ہے وہ اس کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہ آپ کراچی ایڈیٹرز کلب کو لے لیں، آپ پریس کلب کو لے لیں، آپ کوئی سی ایسوسیشن لے لیں، اس میں اسی لوگوں کے ممبر ہوتے ہیں اور وہی اس کو کونسل ممبر ہوتے ہیں، اور وہی اس میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں اور وہی فیصلہ کرتے ہیں کون سا در ہوگا کون نہیں۔ یہاں پر ہر ایک کو ممبر بنا لیا گیا اور سب کے پاس ووٹنگ رائٹ ہے اور وہ الیکشن میں کھڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں تمام صرف فنون لطیفہ سے جن کا تعلق ہے ان کو ایک طرف کر دیا گیا۔ سب سے زیادہ زیادتی سندھ کے فنکاروں کے ساتھ ہے۔ سندھی فنکاروں کو تو اس کا ممبر پتہ نہیں وہ شجر ممنوع بن چکا ہے کہ ان کو کسی طرح دی ہی نہیں جاتی۔ اسلام آباد کے لوگ ممبر ہیں، لاہور کے لوگ ممبر ہیں، جو اس کے پکے ووٹر ہیں وہ ممبر ہیں، آرٹس کونسل کے ملازمین اس کے ممبر ہیں، قبضہ گروپ کی فیملی کے لوگ اس کے ممبر ہیں، اور ایسے ایسے لوگ ممبر ہیں جن کو کہ ووٹ ڈالنا بھی نہیں آتا، وہ ووٹر لسٹ پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اب کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس میں منمانی اے جی ایم بلا کے منمانی چینجز کر دی جاتی ہیں۔ مثلاً ہمیشہ سے جب سے یہ آرٹس کونسل بنا ہے قیام پاکستان کے بعد سے 1954 سے 1949 سے، تو اس کا ایک دستور چلا آ رہا ہے، اس کے اغراض و مقاصد ہیں، ہر سال الیکشن ہوتے رہے۔ اب آپ نے 2 سال پہلے اس کی ٹرم 2 سال کی کر دی ہے، کیونکہ جو آپ کو ہر سال ڈرامہ رچانا پڑتا تھا وہ ہر 2 سال بعد ہوگا، قبضہ گروپ انہی کا رہے گا۔ اب 2 سال کے بعد پھر انتخابات کا اعلان ہوا ہے، اور اس سال پھر 600-700 ووٹر بنا لیے گئے ہوں گے۔ ہر سال الیکشن سے پہلے 600-700 جعلی ممبر بنا لیے جاتے ہیں۔ ممبر نہیں بنائے جاتے، ووٹر بنائے جاتے ہیں جن کا فنون لطیفہ سے تعلق نہیں ہوتا، اور وہ صرف ووٹ ڈالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ لوگ۔ اور کچھ مخصوص فنکار جن کا مفاد ہے اس کے ساتھ، کچھ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے جس نے یہ سب قبضہ کیا ہے، سب کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں۔ 25-30 کروڑ کی جو گرانٹ آتی ہے اس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس میں سے حکومت بھی اتنی ہی فریق ہے۔ اور اگر میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ نے اس کے بائی لاؤز دیکھے ہوں تو اس بائی لاؤز میں اس پوری پراپرٹی کو، اس پراپرٹی کے کسی حصے کو، پوری بلڈنگ کو مکمل یا جزوی طور پہ یا پوری کی پوری پراپرٹی بیچنے کا اختیار موجودہ انتظامیہ کو حاصل ہے جو انہوں نے الیکشن جیتا ہے۔ اور یہ کوئی 3.25 کنال کا، 3.25 ایکڑ کا
یہ جگہ ہے اور بیچ شہر میں ہے اور اس پہ نظریں کاروباری برادری کی ہیں اور زیادہ تر لوگ کاروباری لوگ اس کے ممبر بھی ہیں, سیاستدان بھی ممبر ہیں. مجھے یہ لگتا ہے بائی لاز میں یہ ترمیم کر کے اس پوری بلڈنگ کو بیچنے کا یا اس کو آرٹس اور کلچر کے لوگوں سے ہٹا کر یہ کوئی تجارتی ادارہ بنانے کا مقصد ہے. ہو سکتا ہے اس کے پیچھے پیچھے کوئی کام ہو بھی چکا ہو, کیونکہ آج تک 10-12 سالوں سے بار بار کہنے کے باوجود کوئی آڈٹ نہیں ہوا. آپ کو اس کا آڈٹ تو کرائیں. ممبر لسٹوں کی آپ نے بات کی ہے تو اس میں آپ مزے کی بات یہ دیکھیں کہ پچھلے الیکشن ہوئے تھے, اس میں نذیر لغاری صاحب کو فیمیل لکھا ہوا تھا, عائشہ سید کو میل لکھا ہوا تھا. اب وہ 5-6 ناموں کی نشاندہی کی تھی. اس دفعہ جو فہرست آئی ہے اور کورٹ سے مانگی گئی سندھ کمیشن, سندھ انفارمیشن کمیشن کے ذریعے جب ان سے لسٹ لی گئی ہے تو انہوں نے لسٹ نہیں پرووائڈ کی, CD پرووائڈ کی ہے. اس میں جو وہ سافٹ کاپی ہے اس کے اندر وہ نام تو ٹھیک ہو گئے ہیں, مگر ابھی بھی بہت سے نام ہیں جو خاتون ہیں. اب نصرت, راحت, فرحت یہ تو مرد میں بھی چلتے ہیں, عورتوں میں بھی چلتے ہیں. مثلاً ایک نام ہے پروین. پروین تو کسی بھی صورت کسی مرد کا نام ہو ہی نہیں سکتا, مگر وہ پروین کے آگے میل لکھا ہوا ہے, مسٹر لکھا ہوا ہے. ایسے اس دفعہ بھی بے ضابطگی ہیں. ایک نام ہے جمشید, فرض کریں اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے کہ محمد جمشید, جمشید احمد. تو یہ ساری بوگس لسٹیں ہیں. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ادارے کو بچانا ہے, اس ادارے کو چلانا ہے, تو سب سے پہلے یہ 8,000 کے قریب ممبر ہیں. خدا کا خوف کریں, آپ کے 100-150 سے زیادہ آپ کو نام نہیں لے سکتے آپ جو اس کے جن کا واقعی فنون لطیفہ سے تعلق ہے. مجھے بتائیے, میں آپ کی ذرا سا بات کر رہا ہوں, آپ مجھے بتائیے کہ احمد شاہ کو یہ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے, نہ کسی یونیورسٹی میں گیا, نہ کہیں بھی نہیں گیا, لیکن اس کو یہ جو قوت کون فراہم کر رہا ہے, مطلب یہ کہ جو یہ بدعنوانیاں ہو رہی ہیں اور وہ جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں, اپنے آپ کو ترقی پسند کہتے ہیں, وہ سب ان کے ساتھ مل کے اس دھاندلی میں شامل ہیں. اور دوسری بات یہ, پھر یہ کیوں حکومتوں پہ کہتے ہیں کہ صاحب کانسٹیٹیوشن کا جو ہے احترام نہیں کیا جا رہا, رول آف لا کا احترام نہیں کیا جا رہا, تو اس کو مطلب اتنی چھوٹ کیسی ملی ہوئی ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے, کرپشن. جو آپ دیگر اداروں کا ذکر کر رہے ہیں وہاں بھی کرپشن, اور یہاں پر بھی صرف کرپشن کرپشن کرپشن. احمد شاہ صاحب کا فنون لطیفہ کے کس شعبے سے تعلق ہے؟ یا وہ بھی آرٹ لور ہیں, یا وہ اپنی ایونٹ مینجمنٹ کمپنی چلا رہے ہیں. کوئی بھی ایونٹ مینجمنٹ کمپنی چلانے والا کیا وہ ہو جاتا ہے؟ اور وہ تو اتنے ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے خود ایک سرکاری اعزاز اپنے نام ریکمنڈ کر کے خود لے لیا, اپنے نام سے بلاک بنا دیا. کیسے کیسے جیت, کیسے کیسے بڑے, کیسے کیسے ہمارے فنکار, کیسے کیسے لیجنڈ آپ نام لیتے چلے جائیں. جمیل الدین علی کا نام ہے, یوسفی صاحب کا نام ہے, آپ فیض صاحب کا نام ہے, آپ کے نام ختم نہیں ہوں گے, آپ کے نام ختم نہیں ہوں گے تو نہ ہوں گے. اور جب وہاں ایک بلاک بنایا جاتا ہے تو وہ احمد شاہ بلاک بنایا جاتا ہے, آپ اپنے ہی نام سے اس کا بلاک. تو یہ کیا پھر وہی بات آ جاتی ہے. سوال یہ کہ جو اپنے آپ کو ترقی پسند کہتے ہیں, اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے رول آف لا کے بڑے ماہر, تو پھر یہ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ یہ لوگ خاموش نہیں ہیں, ان کو ان کا حصہ مل رہا ہے. 4-5 ابھی آپ میں نے بتایا نا, ایک مخصوص ٹولہ, ایک مخصوص مافیا ہے جسے کہ اب اس سے مراحت مل رہی ہیں, اور وہ جو 25-30 کروڑ میں وہ اس کے شامل ہیں. جو فنڈنگ آ رہی ہے اس میں وہ لوگ شامل ہے. کمیٹیوں کی فنڈنگ ہوتی ہے, ہر چیز کی فنڈنگ ہوتی ہے, اور یہ صرف اس فنڈ کی بندر بانٹ ہے, اور وہ جس ٹولے کو مل رہے ہیں وہ ساتھ ہے. اب آپ دیکھیں نا, پریزیڈنٹ کی نشست پہ کتنے لوگ کھڑے ہیں, ایک خاتون ہے, بڑا بڑا نام ہے پاکستان کو, پریزیڈنٹ میں بھی ملیں گی, جنرل سیکرٹری میں بھی ملیں گی, آپ کے ایگزیکٹو گورننگ باڈی کی بھی الیکشن نہیں ہے, نظر آ رہا ہے. اب آپ اگر اس دفعہ کی ان کی جو ووٹر لسٹ, جو ان کی عہدے داروں کی لسٹ ہے جو نامینیٹڈ ہے پریزیڈنٹ کے لیے, سیکرٹری کے لیے, گورننگ باڈی کے لیے, جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کے نام دیکھیں, آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا. الیکشن اس سال ہونے, رزلٹ میں آپ مجھ سے بھی پوچھ لیں, میں بتا دیتا ہوں جیتے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کہتا ہے, ہمیشہ کہتا ہے کہ میں بہت کام کرتا ہوں, میں فلاں کانفرنس کرواتا ہوں, اردو کانفرنس کروائی وغیرہ وغیرہ. تو آپ یہ بتائیے کہ اس کا پھر کیا جواب ہے؟ کیا اگر یہی وسائل کسی اور کو ملے وہ بھی کرا سکتے ہیں؟ وہ اس سے زیادہ بہتر کرا سکتے ہیں, کیونکہ اس میں تو بندر بانٹ ہو رہی ہے. اردو کانفرنس پہ آپ نے پچھلے
साल भी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उससे पिछले साल भी जो हुई थी, उसमें जो उर्दू का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, अब नाम है उर्दू कॉन्फ्रेंस, और इस साल आपने उसमें बलोची भी शामिल कर दी, सिंधी भी शामिल कर दी, दीगर इलाकाई ज़बानें भी शामिल हो गई, तो वो उर्दू कॉन्फ्रेंस कहाँ रहेगी? आप फिर कौमी लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस कर, हालांकि इलाकाई ज़बानों का अलग भी आप प्रोग्राम कर सकते थे, उसका अलग किया जा सकता है। उर्दू का अगर आप पिछली तकरीरें देख लें, किताबों की रुनमाइयाँ देख लें और लोगों की तकारीर सुन लें और समझ लें कि आपने उर्दू के साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। तो मुझे ये बताइए कि ये जो वोटर लिस्ट जो है ना, दोबारा वही एक फेक है ना, जिस पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी तो कमिश्नर साहब पर आयद होती है। तो कमिश्नर साहब को कम से कम, क्योंकि वो मेरा तो ज़ाती ख्याल है कि पढ़े लिखे आदमी है, तो वो इस सिलसिले में स्टैंड लें, वो स्टैंड क्यों नहीं ले रहे? कमिश्नर साहब, बिल्कुल आपने बहुत ही एक अच्छी तरफ एक निशानदेही की है। कमिश्नर साहब को स्टैंड लेना चाहिए, मगर कमिश्नर साहब हुकूमत सिंध के मुलाजिम है। कमिश्नर साहब अभी 2 साल पहले जो AGM हुई थी और कंदील जाफरी पे उनके सामने हमला हुआ था और सारी दुनिया ने देखा, तमाम चैनल्स पर आया, और कमिश्नर साहब वहाँ बैठे हुए खामोश रहे, क्योंकि कमिश्नर साहब भी गवर्नमेंट सिंध के मुलाजिम हैं और उसी करप्ट गवर्नमेंट का एक वो भी हिस्सा है, इसलिए ये सब कुछ नहीं हो रहा। इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक है, अगर हुकूमत इस इदारे को बचाना चाहती है और इस आर्ट्स काउंसिल की जो जेन्युइन मेंबर है इसको बचाना चाहते हैं, तो ये इलेक्शन का ड्रामा नहीं होना चाहिए। अगर यही इन्हीं इंतखाबी फहरिस्तों पे अगर इलेक्शन का ड्रामा हुआ तो रिजल्ट वही होगा जो हमेशा होता है। सबसे पहले 8000 के करीब की जो वो मेंबर लिस्ट की वोटिंग करनी चाहिए, उसको सिक्योरिटाइज करें, उसमें देखें कि कौन कौन मेंबर हैं जिनका के अदब फनून लतीफ़ा से किसी भी तरह कोई ताल्लुक किसी भी तरह से नहीं है। खुद अहमद शाह का नहीं निकलेगा, बाकियों को तो छोड़ दें। अगर आर्ट लवर की कैटेगरीज में, उसमें रिक्शा ड्राइवर भी मेंबर हैं, पेंशन लगाने वाला भी मेंबर है कि जी वो आर्ट काउंसिल, ठीक है आर्ट लवर बना लिया, तो अब आप उनको वोटिंग राइट भी दें। आर्ट लवर जो है बुनियादी तौर पर आर्ट लवर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, दुनिया भर के लोग हर शख्स है। तो मैं सिर्फ यही सबसे बड़ी करप्शन की जड़ है। ये आर्ट लवर की तो कैटेगरी होनी नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। सही फरमा। अच्छा, अगर होनी चाहिए तो आप एसोसिएट मेंबर बना लें। अगर आपको बहुत ही शौक है, कोई फंडिंग लेनी है, आपने उससे कुछ पैसे कमाने हैं, तो आप उसके एसोसिएट मेंबर बना लें, आप कारपोरेट मेंबर बना लें जो आप बिजनेस कम्युनिटी को लेकर आते हैं। लेकिन वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ फनकार को और काउंसिल मेंबर को होना चाहिए, जिनके लिए ये इदारा बनाया गया था, जिनके लिए ये इदारा है। ये इदारा बिजनेसमैनों के लिए नहीं है, ये इदारा ब्यूरोक्रेट्स के लिए नहीं है, ये सियासतदानों के लिए नहीं है। इन्होंने तो उसको पैसे डाल के निकालने का एक धंधा बनाया हुआ है, जो कि एक सख्त तरीन करप्शन का जो माहौल है, उसी करप्शन में ये भी एक इदारा है। जनाब मदन नकवी साहब, आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त निकाला, और आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अगर सूरत हाल यही रही और इसी वोटर लिस्ट पर इंतखाबात हुए, तो जो कब्ज़ा माफिया इस वक्त बैठा है और जिसकी सरबराही जो है जिसकी सरबराही अहमद शाह कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा और ये इलेक्शन 1 साल के लिए आप इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बिठा सकते जो कि तमाम पिछले फंड्स का ऑडिट भी करे और ये लिस्ट को सिक्योरिटाइज करे, और जब मामला सीधे हो जाए, वोटर लिस्टें ठीक हो जाए, ऑडिट हो जाए, फिर आप इंतखाबात कराएं, नई फहरिस्तों पे कोर्ट की निगरानी में करवाएं, गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लोगों को शफाफियत नज़र आनी चाहिए। आप सही फरमा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपने सही तजवीज़ पेश की, लेकिन क्योंकि ये ज़ाहिर है कि कब्ज़ा माफिया है और बदनवानी में मुलविस है, सब जानते हैं। मुझे तो अफसोस इस बात का होता है कि जितने भी मतलब राइटर्स हैं, थिंकर्स हैं, वो खामोशी से उसका हिमायत करते हैं और उसका साथ देते हैं। वो सिर्फ मफाद परस्त लोग हैं, सब मफाद परस्त लोग हैं। बाकी मेरा ख्याल है लोग अंदर ही अंदर जल रहे हैं, बाकी जो है वो शरीफ लोग हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। और हम पाकिस्तान के बहुत शुक्रिया कि हमने मदन नकवी साहब का इंटरव्यू लिया, और ये बड़ा एक ऐसा इंटरव्यू है कि जिसके अंदर मेरा ख्याल है सबको सोचना चाहिए कि ये आर्ट्स काउंसिल जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको पब्लिक प्रॉपर्टी रहना चाहिए, कब्ज़ा माफिया को हटाना चाहिए। इसी में फ़नून लतीफ़ा की जो है बका है, इसी में उसकी रोशनी है, उसी में उसकी जमालियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।